بلیٹن کے آغاز میں خبر آئی ہے سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 3 الگ الگ آپریشنز کیے ہیں۔ ISPR کے مطابق 6 اور 7 جنوری کو کی گئی کارروائیوں میں 19 خوارجوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ظفر ہاشمی اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ظفر، ان آپریشن سے متعلق آپ کے پاس کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں اور مجموعی طور پر کتنے خوارجیوں کو جہنم واصل کیا ہے؟ جی، ISPR کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا میں یہ 6 اور 7 جنوری کو جو ہے 3 الگ الگ آپریشنز کیے گئے، جن میں 19 خوارجی جو ہیں ان کو واصل جہنم کیا گیا۔ تاہم ان آپریشنز کے دوران پاک فوج کے 3 جوان جو ہیں انہوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا۔ یہ آپریشنز جو ہیں یہ ضلع پشاور کے علاقے متنی میں، جبکہ دوسرا آپریشن جو ہے وہ ضلع مہمند میں اور تیسرا آپریشن جو ہے وہ ضلع کرک کے علاقے میں کیا گیا۔ پہلے آپریشنز میں 8 خوارجی جو ہیں ان کو واصل جہنم کیا گیا۔ دوسرے آپریشن میں بھی جو ضلع مہمند میں ہوا اس میں بھی جو ہے وہ 8 خوارجی جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا، جبکہ کرک میں ہونے والے جو آپریشن ہے اس میں 3 خوارج جو ہیں ان کو واصل جہنم کیا گیا۔ پاک فوج کے جو جوان ان آپریشن میں شہید ہوئے ان میں لانس حوالدار عباس علی، ان کی عمر 38 برس تھی اور وہ ضلع غزر کے رہائشی تھے۔ نائک محمد نذیر، عمر 37 سال اور یہ ضلع اسکردو کے رہائشی تھے، اور نائک محمد عثمان، ان کی عمر بھی 37 سال تھی اور یہ بھی ضلع غزر کے رہائشی تھے۔ 3 کامیاب آپریشنز کیے گئے ہیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، 19 خوارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ظفر، بہت شکریہ۔ بات کریں گے حکومت کو PTI کے تحریری مطالبات کا انتظار۔ مطالبات تحریری طور پر نہ ملنے پر حکومت اور تحریک انصاف میں ڈیڈ لاک برقرار۔ مذاکراتی کمیٹیوں کا تیسرا اجلاس بلانے کا فیصلہ تاحال نہ ہو سکا۔ کسی بھی فریق نے اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ نہ کیا۔ مذاکراتی کمیٹی کو تاحال بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ مذاکراتی کمیٹی کلیئرنس ملنے کی منتظر ہے۔ بانی PTI نے 7 رکنی مذاکراتی کمیٹی کے نام جیل حکام کو دے دیے۔ کلیئرنس ملنے کے بعد کمیٹی ارکان بانی سے ملے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ مطالبات تحریری شکل میں نہ ہونے پر مذاکرات تاخیر کا شکار نہیں ہونے چاہیے۔ مذاکرات کسی ڈیل کے لیے نہیں، ملکی بہتری کے لیے ہو رہے ہیں۔ بانی PTI نے صرف 2 نکات پر مذاکرات کا کہا۔ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے مطالبات ہیں۔ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ 2 نکتوں پہ ہم لمیٹڈ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ایک کہ سارے اسیران کی رہائی ہو، اور دوسرا 26 نومبر اور 9 مئی پہ کمیشن کا قیام ہو۔ اسی طرح تعطل کے شکار نہیں ہونے چاہیے مذاکرات۔ حکومت کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہماری ان مانیٹرڈ اور انفیٹرڈ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائی جائے۔ ابھی تک ہمیں کوئی اطلاع حکومت کی طرف سے نہیں ملی۔ حکومت کا سیریسنس، ان کی سنجیدگی اسی بات سے پتہ لگے گی کہ ہمیں وہ انفیٹرڈ ماحول میں بندش کے بغیر ہماری وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی ایک ڈیٹیل ججمنٹ دی جس میں کہ یہ صاف پتہ چلا کہ خان صاحب پہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا۔ جو القادر پہ آپ آ جائیں، یہ وہی کیس ہے جس میں کہ خان صاحب پہ ابھی جس کا کہ فیصلہ اناؤنس نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ہمیں اس کی بہت تشویش ہے۔ ایسے میں صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ حکومت اور PTI کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک ہو چکا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں اگر حکومت رابطہ نہیں کرتی تو مذاکرات ختم ہو جائیں گے۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا کی دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ ان کا کہنا تھا کہ اب حکومت پر منحصر ہے کہ وہ رابطہ کرے یا نہ کرے۔ مکمل انٹرویو دیکھیں پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں 10:02 پر۔ اب آپ کو بڑے سیریس خدشات ہو گئے ان کے اختیارات کے حوالے سے۔ I will say جی، آج تو میں چونکہ میں نے ترجمانی کرنی ہے، میں تو اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ now it's a deadlock. Now it is a deadlock. Yes. Open and open. Open and open. اب آپ لوگ رابطہ اب نہیں کریں گے، ادھر سے کال آئے گی تو آئے گی کہ آ جائیں جی ملا دیتے ہیں جی، اور وہ بھی باہر اس سیل میں نہیں ملنا۔ اور وہ بھی میرا خیال ہے کہ اب اگر ایک جلدی فوراً سے مراد ہے، میں گھنٹوں کی بات کر رہا ہوں، ملاقات نہیں کروائی جاتی تو شاید اب کمیٹی بھی پھر آگے نہ جانا چاہے۔ You will call it quits. We may call it. 24 گھنٹے میں آپ سے رابطہ نہ کیا گیا، آپ لوگ خود کہہ دیں گے کہ بہت شکریہ، it was wonderful knowing you. Yes. ہم کو امکانات ہیں اس کے امکانات ہیں، ہم کو یہاں پر فضول تو نہیں نہ بیٹھے ہوئے کہ انتظار کرتے رہیں، کروائیں گے نہیں۔
علیمہ خان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے صرف 2 مطالبات سامنے رکھے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ کیا بانی پی ٹی آئی کے مطالبات قابل قبول نہیں؟ جوڈیشل کمیشن کسی سینئر جج کے نیچے بنائے جو سب کو قابل قبول ہو۔ اڈیالہ جہر کے بعد میڈیا ٹاک کر رہی تھیں۔ عمران خان نے 2 مطالبات دیے، آپ صاحب خود سن رہے ہیں، پچھلے 1 مہینہ ہو گیا۔ یہ جو 9 مئی والا ہے، یہ تو عمران خان پچھلے 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں، پونے 2 سال سے، کہ 9 مئی کے لیے آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ عمران خان نے کون سی بات کی ہے جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ یہ تو رول آف لا کے اندر یہ تو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، بہت سینئر جوڈیشل کمیشن بنائیں، تاکہ وہ ان کی گائیڈنس کے نیچے کوئی جے آئی ٹی بیٹھے، وہ لوگ بٹھائیں، اور تاکہ سب کو قبول ہو ان کی ڈیسیجن۔ جب آپ ہائی کورٹ میں گئے تو کیسز ختم ہو گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کا عمل مثبت سمت میں جاری ہے، بات چیت سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ 2025 سیاسی استحکام کا سال ہوگا۔ اڑان پاکستان کسی سیاسی جماعت کا نہیں، پاکستان کا ویژن ہے۔ اب تو بانی پی ٹی آئی کہہ چکے کہ معیشت مستحکم ہو رہی ہے، دفاعی اداروں اکانومی پر تنقید سے سب کا نقصان ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان آ رہی ہے، بہت بڑا ایونٹ ہے پاکستانیوں کے لیے، اس سے پاکستان کا تشخص بہتر ہوگا، پاکستان کی بین الاقوامی سطح پہ ساکھ بحال ہوگی۔ ابھی اڑان پاکستان ہم نے ایک پروگرام شروع کیا، اور اڑان پاکستان ایک اوورآل ویژن ہے، اس میں کھیل بھی شامل ہیں، نوجوان شامل ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ویژن نہیں ہے، یہ پاکستان کا ویژن ہے کہ ہم نے ٹیک آف کرنا ہے ایک شہباز کی طرح، شاہین کی طرح۔ انٹرنیٹ کے حوالے سے بہت بہتری آئی ہے، کچھ گلچز تھے ماضی کے اندر، بٹ اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل بات زیادہ کی جا رہی ہے بغیر ایویڈنس کے۔ سستا ترین انٹرنیٹ پاکستان کے اندر ہے، آپ کسی ملک سے کمپیئر کر لیں، اتنا سستا انٹرنیٹ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اجلاس میں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اجلاس میں سیکیورٹی صورتحال اور صوبے میں امن و امان سے متعلق امور کا جائزہ بھی لیا گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے پرامن انعقاد کے لیے جامع سیکیورٹی انتظامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ اقدامات اور مسلسل کوارڈینیشن اور تعاون کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات کا معاملہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی جگہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ملاقات میں شریک ہوئے۔ ایوان صدر میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی۔ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ نائب وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم شہباز شریف کے پیغام سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کے پیغام میں پیپلز پارٹی کو کابینہ میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کا بظاہر کابینہ میں شمولیت سے انکار۔ ملاقات میں بلاول بھٹو نے اسحاق ڈار کے سامنے اپنے تحفظات رکھے۔ بلاول بھٹو زرداری کی نائب وزیر اعظم سے پنجاب میں حکومت سازی کے تحریری معاہدے پر بھی بات چیت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری پر حکومت کے فیصلوں میں پی پی سے مشاورت نہ کرنے پر پارٹی رہنماؤں کا بھی دباؤ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یو اے ای نے $2 ارب رول اوور کر دیے ہیں۔ انڈونیشیا کے صدر جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں اضافہ خوش آئند ہے، تاہم جب تک بجلی کی قیمت کم نہیں ہوگی ترقی نہیں ہوگی۔ محترم پریزیڈنٹ شیخ محمد بن زائد سے ملاقات ہوئی تھی، بڑی خوشی کے ساتھ مجھے کہا کہ آپ کے اس ماہ یعنی جنوری میں $2 بلین کی پیمنٹ ڈیو ہے جو ہم نے واپس کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ جب تک کہ بجلی کی قیمت کم نہیں ہوگی ہماری انڈسٹری، ہماری زراعت، ہماری ایکسپورٹس، کامرس یہ ترقی نہیں کر سکتی۔ ظاہر اس کے لیے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ لوئر کرم میں انفارچونیٹلی یعنی امن معاہدے کے بعد پھر ایک واقعہ ہوا اور وہاں پر قافلے پر حملہ کیا، تو ایک بڑی مذموم حرکت ہے۔ یہ جو ہیومن جو سمگلنگ کا جو مکروہ جو دھندا ہے، منسٹر آف انٹیریئر، ان کی ٹیم، ان کے ذیلی ادارے اس میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں تاکہ اس مکروہ دھندے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں 90% تک مریضوں کو ادویات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ موبائل ہیلتھ کلینکس مؤثر انداز میں کام کر رہے ہیں۔ مستحق مریضوں کے گھروں کی دہلیز پر ادویات پہنچائی جا رہی ہیں۔
90% ہماری اب ہاسپٹلز میں بھی فری میڈیسنز ہیں. میں نے موبائل ہیلتھ کلینکس شروع کیے, ماشاءاللہ بڑی افیکٹولی چل رہے ہیں. لوگوں کے گھروں پر وہ 2 مہینے کا سٹاک ڈیلیور ہو رہا ہے. جو ہمارا ایئر ایمبولینس 50 سے زائد پیشنٹس کی جو منتقلی ہے بہتر ہاسپٹلز میں, بہتر ہیلتھ فیسلٹیز میں, وہ ہو چکی ہے. لوگوں کو فری دوائی بند کر دی تھی پچھلے دور میں. کینسر کے پیشنٹ سڑکوں پہ آ گئے تھے کیونکہ ان کا علاج فری علاج ختم کر دیا تھا. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی چھوٹا پڑ گیا ہے. اب ہم ایک نیا کارڈیولوجی ہاسپٹل جو کہ بالکل نیئرنگ کمپلیشن ہے, دنیا کی بہترین مشینری ہم وہاں پر لے کے آ رہے ہیں. ڈائلسس کے پیشنٹ کے لیے 1 ملین کی ہم نے جو اماؤنٹ ہے وہ رکھی ہے. ہم انسولن کی بھی ہوم ڈیلیوری شروع کر رہے ہیں. آپ کا جو گائیڈنگ پرنسپل ہے, آپ کی جو گائیڈنگ لائٹ ہے, وہ یہ ہونا چاہیے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا. وفاقی حکومت کی 1.5 لاکھ خالی آسامیاں ختم. 80 اداروں کو کم کر کے 40 کر رہے ہیں. صفائی اور مالی کے کام بھی آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے نیوز کانفرنس کے دوران کہا ابھی 15 سے 16 وزارتوں کی بات کی. ہر مرحلے میں 5 یا 6 وزارتوں کو رائٹ سائزنگ میں لے کر آئیں گے. 1.5 لاکھ پوسٹ کو ہم نے ابالش کیا ہے کیبنٹ اور پرائم منسٹر صاحب کی اپروول کے بعد, and have been declared as dying posts. 80 entities reduced to 40, so going down to half. General non-core services ہیں جو کلیننگ ہے, پلمبنگ ہے, گارڈننگ ہے, ان کو ہم محکموں کے حوالے کر دیں اور یہ آؤٹ سورس کر دیں ان کو. ویو 1 میں کشمیر افیئرز پلس جی بی, سیفرون, آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام, انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن, نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن, اور پھر ایک کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی کیڈ کے نام سے. ویو 2 میں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کامرس ڈویژن, منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس, منسٹری آف نیشنل فوڈ اینڈ سیکورٹی ریسرچ. اور اس کے علاوہ اب اگلی 5 منسٹریز جو ہیں وہ ہم نے آلریڈی نوٹیفائی کر دی ہیں, وچ از ویو 3. اس میں فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ, information and broadcasting, national heritage and culture. Before June 30th of this year, all of this process will be done.